نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین پہنچا رہا ہے۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں فیس بک پیج پر لائیو نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، تمامی احباب کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ سامعین مکرم، آج 18 رمضان مبارک ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بڑے ہی خوبصورت ثنا خان اور قاری قرآن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد آگے بھی بڑے خوبصورت اور لیجنڈ ثنا خان انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں موجود جناب محترم قاری القرہ زینت القرہ قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ثنا خانی کے فیلڈ میں ایک بزرگ ثنا خان ہے، لیجنڈ ثنا خان ہے، نعت کے حوالے سے بڑی خدمات ہے اور نعت کو نعت کے ہی رنگ میں پڑھنے والی شخصیت ہے جناب محترم عزت مآب محمد اعجاز احمد طور صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من
فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آیات بینہ سے ہمارے دنوں کو منور فرما رہے تھے جناب محترم قاری محمد عبد صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذوق میں بڑی برکتیں اور اللہ رب العزت آپ کے علم میں بڑی برکتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے بڑے ہی خوبصورت اور لیجنڈ ثنا خان ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حضرت ثناء اللہ بٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جگر گوشے جناب محترم عزت باب محمد عمر بٹ صاحب اور جناب محترم عزت باب محمد سلیم ہاشمی صاحب اور عزت باب جناب محترم حافظ غلام عباس نقشبندی صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. آئیے ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. بھائی محمد ابو بکر قادری صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کلام ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہنتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے کی اوقات یہ کیا ہے کہ یہ اتنا جانے کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. ارے حسرا بارش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا حسرا بارش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی محمد ابو بکر قادری صاحب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. سامعین مکرم آئیے اگلے کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے بڑے ہی خوبصورت ثنا خان اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے حضرت ثناء اللہ بٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے جناب محترم عزت مآب
محمد عمر بٹ صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کا یہاں پر تشریف لانا ہمارے لیے باعث رحمت ہو، اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اللہ رب العزت آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آئیے چلتے ہیں اگلے کلام کی جانب اور پیش کرتے ہیں جناب محترم عزت مآب محمد اعجاز احمد طور صاحب، گزارش کرتے ہیں کلام ہمارے سامعین کی نظر کیجیے۔ بسم اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا سے یہ شہدا تیرا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت اے فقط نقش کف پا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو آقا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو میں تو مر جاتا اگر ساتھ
سبحان اللہ کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم اللہ اکبر کیا بات مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ایسا سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ایسا سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ چہرہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم عزت مآب محمد اعجاز احمد طور صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت کو دور فرمائے اور بیمار کربلا کا صدقہ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. سامعین مکرم ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اتحادت رمضان کے اسٹوڈیو میں جناب محترم عزت مآب محمد عمر بٹ صاحب ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان سے کلام بھی سماعت کریں گے. سب سے پہلے تو حضرت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے عطا فرمائے. بڑی مہربانی حضرت مہربانی آپ نے اس مقدس کام کے لیے ہمیں یاد کیا. اللہ اکبر. آپ کی ہماری خوشبختی ہے کہ آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو جو نام آپ کے ساتھ لگا ہے حضرت ثناء اللہ بٹ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کی حیات زندگی کے بارے میں حیات مبارکہ کے حوالے سے جو چند باتیں ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. انشاءاللہ آگے بات چیت کا سلسلہ کریں گے. جی میں ان کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام ان کا حضور کی نعت کے ارد گرد گردش کرتے تھے. ہمہ وقت اللہ حضور کی نعت کی تشہیر کے لیے، اس میں بہتری کے لیے اور اس میں اصلاح کے لیے ہمہ وقت وہ کوشاں رہتے تھے. ان کی کوشش یہ تھی، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کلام الامام امام الکلام، اساتذہ کرام کا کلام پڑھا جائے. ان کا مطالعہ بڑا عجیب و غریب تھا. بٹ سب کے لوگ فرماتے ہیں کہ میں اس نعت خان کو اچھا نعت خان نہیں سمجھتا، اس عالم کو اچھا عالم نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس وکیل کو اچھا وکیل سمجھتا ہوں جس کا کم از کم دن میں 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے مطالعہ نہ ہو، اور مطالعہ ہو بزرگان دین کا. تو پھر ہی بات بنتی ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی محبت میں استغراق و انہماک کے ساتھ ڈوب کر محبت کے ساتھ نعت لکھی، ان کی نعت کا مطالعہ کیا جائے، ان کی نعت پڑھی جائے، ان کی نعت کو سمجھا جائے اور انہی کی نعت کا آگے لوگوں کو درس دیا جائے. آپ ان کی نعت پڑھیں. بٹ سب کی زندگی میرے نزدیک نعت سے ہٹ کے اور کچھ نہیں تھی. سبحان اللہ. ثناء اللہ بٹ صاحب کی اس پوری زندگی میں ماشاءاللہ بڑے کلام پڑھے بھی، اور کیا شاعری کا بھی ان کو شوق تھا؟ کلام لکھے بھی ہیں آپ نے؟ بٹ صاحب نے ایک دفعہ روشن پاکستان انٹرویو میں یہ بات کہی، انہوں نے یہی سوال کیا تھا، فرمایا تھا اگرچہ مجھ میں تمام تر شاعری کے جراثیم موجود ہیں، میں شعر کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس غرض سے شعر نہیں کہتا کہ اگر میں شعر کہوں گا تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں خود شاعر ہوں اور میں بزرگان دین کا مطالعہ ختم کروں. اس کے باوجود بٹ صاحب نے 2-4 اشعار کہے بھی، اور سب کہتے بھی تھے اشعار، لیکن ان کے اشعار نہ تو منظر عام پہ ہیں
نہ ہی کسی نے پڑھے. مجھے ان کو 3-4 اشعار لکھے وہ یاد ہیں, کچھ ڈائریوں میں محفوظ ہیں, لیکن وہ عوام تک نہیں گئے. صرف اسی غرض سے کہ بزرگان دین نے اتنا اچھا لکھ دیا, میں لکھوں گا بھی تو کیا لکھوں گا. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ تخیل و جذبات کا نہیں, واقف میں گرد و پیش کے حالات کا نہیں, اور علم یہ کہ علم بھی ہر بات کا نہیں, عرفان مجھ کو اپنے ہی خود ذات کا نہیں. پھر مجھ سے پوچھنا کہ محمد کی شان کیا, منہ گونگے کے منہ میں ہو بھی اگر تو زبان کیا. میں گم ہوں اس معاملے میں, میں اگر ان کی شان بیان کروں گا بھی تو کیا بیان کر سکتا. وَحَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسے ایسے اشعار حضور کی شان میں لکھے جا چکے ہیں, میں کیا لکھ سکتا. اس بات سے بٹ صاحب شعر بہت کم, ساری زندگی میں انہوں نے نعت کے والے سے 3 یا 4 اشعار تھے. تو مطالعہ ان کا اتنا تھا کہ آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی, ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی میں نے بٹ صاحب کو 24 سے 32 گھنٹے مسلسل سنا, وقفہ صرف اتنا تھا کہ چائے پی لی, نماز پڑھ لی یا کھانا کھا لیا, پھر نعت شروع. اور جو شعر ایک دفعہ سنا دوبارہ سننے بھی نہیں آیا. بٹ صاحب ڈائری سے, کاپی سے, کتاب سے بالکل بے نیاز ہو کے نام کرتے تھے. اور کہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ بٹ صاحب پڑھ رہے ہیں, سکتا آ گیا ہے, شعر رک گیا ہے, یا وہ شعر کسی شعر کی ریویژن ہو گئی, ایک دفعہ پڑھ لیا دوبارہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس قدر کا ان کو اسی لیے راجہ رشید محمود, حفیظ طائب صاحب, پروفیسر عارف عبد المتین جیسے لوگ, عاصم گیلانی صاحب جیسے لوگ, انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ انسائکلوپیڈیا آف نعت ہے. کہ اس بندے کی ہر زبان میں نعت میں مکمل تصویر. اور گرہ بندی کا جس طرح کا شعور بٹ سب کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, شاید ہی دنیا میں کسی ایسے شخص کو عطا فرمایا ہے. میں نے اگرچہ وہ میرے والد تھے, لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے بہت سارے کلام سنے اور بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھا, باریک کوشش سے اسے سنا کہ کہیں دیکھیں کہ کوئی گرہ ایکسیپٹ نہ لگی ہو, لیکن کہیں ملا ہی نہیں ایسا. بٹ صاحب نے گرہ کی ہے, ان کا انداز تھا کہ ایک شعر میں گرہ کی, پھر اس اگلے شعر میں گرہ شروع ہو گئی, پھر اس اگلے گیر میں شروع, اور اسی طرح ریورس آتے تھے. آگے تو پھر جس پہلے مصرے سے گرہ شروع ہوتی تھی اسی مصرے کو پکڑتے تھے. یہ بٹ صاحب کا خاص ہے. اللہ کریم آپ کی قبر انور پر بڑی برکتیں عطا فرمائے. اور بڑھتے ہیں اگلے کلام کی جانب. گزارش کروں گا کہ ثناء اللہ بٹ صاحب کا ہی کلام اگر ترنم کی صورت میں چند اشعار اگر آپ سنا دیں. جی میں نے پڑھا ہوا کلام ایک سنا دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. لگی ہے
اللہ ببوری جان ایک بہت لائق آدمی، انہیں لوگ مذہبی اسکالر کہتے ہیں، انہیں کوشش بھی بہت شریک تھی، علامہ محمد شہزاد ملک مجددی، انہوں نے اسی زمین پہ باقاعدہ فارسی میں کہا لکھی۔ ان کا ایک شعر، آپ یہ شعر سنیں گے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مولانا جامی کا ہے، یہ اس وقت کے ایک بندے کا لکھا۔ آپ لکھتے ہیں بیک نظر ایک بات میں پیغام چھوٹا سا جی بسم اللہ بسم اللہ آج کے ثنا خواہ کو دینا چاہتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ مطالعہ کریں، کوشش کریں، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو جس کو بہتر سمجھیں اس سے ضرور پوچھیں، اور مطالعہ کریں تو اساتذہ کرام کا کریں۔ ان میں امام احمد رضا بریلوی، سبحان اللہ، احمد رضا بریلوی، حسن رضا بریلوی، حامد رضا بریلوی، اس کے بعد بیگم شاہ وارسی، پھر آگے آ جائیں، اس کے بعد حضرت محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مطالعہ کریں، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی۔ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی، ان کا مطالعہ کریں۔ راجہ رشید صاحب کا، حفیظ طائف صاحب، مظہر الدین مظہر کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مطالعہ کے لائق ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ آپ کو ان کی شاعری میں نعت کے بڑے بڑے خوبصورت انداز ملیں گے، بڑے بڑے خوبصورت انداز ملیں گے۔ پنجابی کی طرف جائیں آپ، اس میں پیر فضل گجراتی پڑھیں،
حفیظ طاہر سب کو پڑھے جی ہاں حفیظ طاہر صاحب فقیر فضل گجراتی پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد سیف الملوک پڑھے ہیں، اس میں بہت سی نعت ہے. بہت اچھی. پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر میں بہت سی نعت لکھی. بے شک. آپ ان لوگوں کا جب عارفانہ کا نام آئے گا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا مطالعہ کریں جو مطالعے کے لائق ہے. ان کا مطالعہ نہ کریں کہ جو خود اپنے نام کے معنی سے نا واقف ہے. اللہ اکبر. وہ پھر حضور کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں، یا حضور کی شان میں اچھے اچھے الفاظ، خوبصورت الفاظ. اس دور کے شاعر واجد میر انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ یاد رکھو. بے شک بے تو شک. لفظ کا ایک نسب ہوتا ہے. پر شعر پڑھا کرتے تھے ادیب رائے پوری کا ہے شاعر کہ جانچا ہے میں نے الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب، جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نسب، چلا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت نعت حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے، اور ہمارے سنا خانوں کے لیے پیغام بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم عزت امام محمد عمر بٹ صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے بڑی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا میں سرخرو عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا فخر ہے. یہاں سے ہی ہم نے سارے کام چلانے ہیں اور آگے تک لوگوں تک پہنچانے ہیں، اور یہی فیض لینا ہے ہم نے اپنے بزرگان دین سے اور اپنے اولیاء کرام سے زیادہ. بٹ صاحب کا فرمان ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے نعت خوانی کا. اور بٹ صاحب آپ تشریف رکھیے گا. زیادہ سے زیادہ مطالعہ جو ہے وہ اولیاء کرام کا کیا جائے، اور جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حسان پاکستان اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بیدا وارسی رحمۃ اللہ تعالی، اور بھی جتنے بزرگ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ نعت کیا ہے، نعت کا رنگ کیا ہے، ڈنگ کیا ہے، آہنگ کیا ہے، نعت کو کس طرح سے پیش کرنا ہے. ہم نعت کو برائے نعت پڑھنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی کبھی ہم نے کی ہے. ہم عوامی رنگ میں پڑھتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب محترم الحاج محمد سلیم ہاشمی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. التماس گزار ہوں کہ آپ چند اشعار ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. بسم اللہ. نگاہ لطف کے
بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں تیرے فقیروں میں تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل پہ قرار ہم بھی ہیں واہ 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 تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے واہ 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 تیری تمہاری نگاہ
माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अलहाज सलीम हाशमी साहब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बतें पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। सामईन मुकर्रम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहसिन इज़्ज़त माब मोहम्मद उमर भट्ट साहब, चूँकि आपको मेरे ख्याल में कहीं जाना है, जल्दी है, उठना चाह रहे थे, मगर आपकी बड़ी मेहरबानी दोबारा फिर से आप तशरीफ़ फरमा हुए। गुजारिश करूँगा कि आखिर में चलते चलते चंद अशार आका करीम की बारगाह में, और क्योंकि आप में वो आपकी आवाज़ में वो एक चाशनी है, वो एक रंग नज़र आता है जो हज़रत सनाउल्लाह भट्ट रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आवाज़ में था। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं का ही कोई कलाम, उनकी हमारी इस बातों की नज़र कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। हमारी एक और बड़ी खुशबख्ती है, इस दौर में हमारे पास मेरे भाई हैं सलीम हाशमी साहब, इन जैसे सनाखा मौजूद है। बेशक बेशक। इतना खूबसूरत आवाज़ दिया हुआ है, इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा इन्होंने। इनके लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत इज्जत दे, उनकी नात के सदक़े में आमीन। सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, घर में कामरानियाँ खुशियाँ नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए। एक ऐसा नात खां बनाए कि जिसकी बाद में लोग मिसालें, जिस तरह लोग बड़ों की मिसालें देते थे, अल्लाह इनकी भी मिसाल कायम फरमाए। आमीन आमीन। मैं हज़रत बेदम शाहवार सी रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम के 3-4 अशार। बिस्मिल्लाह। तेरा दर है तो फिर गैर का दर क्या करना, वाह वाह। तेरा दर है अल्लाह अकबर। तो फिर गैर का दर क्या
बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत पेश करने की सारत हासिल फरमा रहे थे। सामईन मुकर्रम, चूँकि वक्त भी खासा बीत चुका है और किबला मोहम्मद भट्ट साहब ने भी आगे जाना है, तो मैं आपका इंतहाई तहारत रमज़ान के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, में आपकी अमल में बड़ी बरकतें अता फरमाए और आप जैसे बुजुर्ग सना खानों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रखे। बिस्मिल्लाह। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ हुज़ूर की नात से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि नात पढ़ने से मैं समझता हूँ हमारे लिए भी तो शायद दुनिया और आखिरत बने, अल्लाह करे। लिए नात की तबलीग को आगे करने के लिए, इसके फ़रोग़ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए दुआ करें, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके इस हुस्न अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हमारे पास यहाँ लाहौर में, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि एक बंदा ऐसा है जो हम वक्त दिन रात नात के साथ मोहब्बत करता है, नात खानों से मोहब्बत करता है, सना खानी से मोहब्बत करता है और सना खानी के फ़रोग़ के लिए दिन रात दामे सुखने हर तरह से हासिल है। और उसका नाम है, उस मर्द कलंदर का, उस दरवेश का नाम है महर लाला मोहम्मद अरशद कादरी। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि उनकी सेहत दुरुस्ती के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला उनको, उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखें। ये वो लोग हैं जो सरकार की नात से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला, ये अल्लाह की तौफीक है, हज़रत साहब अल्लाह की तौफीक। बेशक बेशक। यानी कि इसके बारे में वो जो किसी ने कहा कि ये सआदत बज़ोरे बाज़ू नेस ताना बख्शित खुदाए बख्शिदा, इन लोगों को अल्लाह ने ये ख़ास हिस्सा रखा है इनके लिए। मेरी दुआ है आपसे, मेरी खुद भी दुआ है कि अल्लाह ताला लाला जी को देर देर कायम दायम रखे और आप भी दुआ करें। और दूसरा ये है कि आपने ये जो इतनी अच्छी काविश की रमज़ान मुबारक में, ये नात के लिए, नात के फ़रोग़ के लिए, दीनी दुरूद के लिए आपने एहतमाम किया, अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। इस एक नेक सही को अल्लाह पाक आपके लिए तोशा दुनिया और आखिरत बनाए और आपकी नस्लों में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाए। आमीन आमीन। हम चले जाएं, हमारी नस्लें ये काम करें, खुदा करे कि हमारी नस्लें ये काम करें, ताकि वो जो किसी ने लिखा है कि दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। खुदा करे हम की हमारी औलाद में से, हमारे मिलने वालों में से कल को कोई ऐसा आए जो कि इस मिशन को लेके आगे चले। आमीन। जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी सेहत व तंदुरुस्ती वाली दराज़ ज़िंदगी अता फरमाए। सामईन मुकर्रम, चूँकि वक्त खासा बीत चुका है और हमारे लेजेंड सना खान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए थे और इन्हीं के रुखसत होने के बाद हमारे ज्वाइन किया है स्टूडियो में तहारत रमज़ान के प्लेटफॉर्म पर जनाब मोहतरम इज़्ज़त इमाम हाफिज़ ग़ुलाम अब्बास साहब ने। आपको मैं समीम कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ और पढ़ते हैं नात की जानिब अलहाद सलीम हाशमी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर हमारे सामने नज़र फरमाएं। बिस्मिल्लाह। ज़बान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, ज़बान क्या है जो सामने है मदीना तो देखता
جو سامنے کیا ارے پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے اور مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے جو میرے ہر نظر کانپی اٹھے گی محشر کے دن ہر بشر جا چلے جا رہن جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا نقشہ نقشی میں ہوں گے سبھی انبیاء ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ ہر پریشان کا دل بہل جائے گا جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے اور میرے حضور کو اپنا سجانے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یا صاحب سید البشر من وجهك المنير لقد نبر كما قاله بعد الخدا بزرگ دوئی قصہ مختصر تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَعِينِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ رب کیا سونیا محبوبہ دس کے حجیہ کے نو بنائے مرضی نال بنائے میں نبی سارے پوچھ پوچھ یار سلام کملی والے آکھیا اے حجیہ میں نو بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے پاوے میں بولا پاوے تو بولے ساڑے تو آدھی ایک زبان ہوئے خالق نے پھر حد تک سکھتی بڑی جدے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دانوں موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر
واہ واہ ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی جدوں اس کل دے پتھر لال دے پانی وکدا پھل کنڈیاں نال نہ تل دے ہائے 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 او جو اسرا بے شک بے شک بے شک ہمارے لیکن نات کیا ہے کہ تو میرا محبوب نے لکھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے ادھی رات دن چڑھ جاوے جے سونا بجلی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جاوے سے چمن دی سارا گلشن سی سنوارے جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے دھرتی لف لف جاوے تے جے سونا اکھیوں میرے ایک میں خانہ کھل جاوے تے جے سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے ہاتھ پھلا دا مان بداوے او جڑا صفتاں کادیاں میں کی گن دساں جتھے گنتی بھی مک جاوے آزم دا روپ سونے دا جدی کافنا چلی جاوے لوگوں کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے اور بڑا حسین کے سر قرآن پر بڑا حسین کے سر قرآن پر لائن سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا کیا ہے لائن سوچ لائن سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا اور سنا فنا اور بقا سنا سب نے حقیقت میں عملی ترجمہ کیا ہے تو وہ امام علی مقام کے ساتھ ہے سنا قرآن علی کے پیارے نے بتا دیا کہ فنا ہے اور
میں کچھ سخی حسین دا شان دسا فخر جس تے کرن خلیل ورگے ترلے لین غلامیاں کرن دے لئی اسرافیل ورگے میکائیل ورگے بچہ ہر دا جے کر حسین محمد ہر نکے دے پھر جبریل ورگے ہو گئی عدد کی حد سردار تھے ہوا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے بتا دیا کہ فنا بلا بلا تے نظر عنایت ہوئی نیڑیو بلا 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 پتہ لگا غلام بھول جاوے تے سائیں تے نگاہ ہو جاندے سبحان اللہ بلا بلا تے نظر عنایت ہوئی کی ہویا جے میں ایک بار بلا اس دنیا تے ہر کوئی بھول گئے کوئی یار بھلا کوئی پار بھلا پل پل کے کیا کی ہویا جے گناہگار بھلا پر کہ نہیں بھلا پتر فاطمہ دا جڑا ویچ تلوار بھی نہیں بھلا بتا دیا کہ فنا ٹائم کی میں مختصر کرتے ہوئے آخری روائی اسی تصویر میں بسم اللہ کربلا کا جب بھی ذکر آتا ہے ایک ہستی کی یاد آئے نوانی علی مقام کی حشر تک کی آخری دنیا کربلا والا حسین حشر تک کی آخری دنیا حشر تک کی آخری دنیا کربلا والا حسین مرتضی والا مصطفیٰ والا دے خدا والا حسین یہ ہیں نسبتیں اور یہ ہیں تاکہ حشر سنی حشر تک کی آخری دنیا کربلا والا حسین مرتضی والا مصطفیٰ والا تے خدا والا حسین صبر والا شکر والا تے رضا والا حسین صبر والا صبر والا شکر والا تے رضا والا حسین قاسم و عباس دے کے بھی ذرا نہ ڈولیا واریا اصغر سے اکبر منہ کچھ نہ بھولیا جے بولیا تے دے کے سب کچھ کہنے لگا پیاریا مولا میں کی دتا تیرا دتا تیرے اتوں والیا بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے حضور جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نعت کو نعت کے ہی انداز میں پڑھنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم الحاج محمد سلیم ہاشمی صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو دراز زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے عمل میں آپ کے علم میں مزید برکت وسعت عطا فرمائے. سامعین مکرم آخری شاہ خان اور آپ کی سماعتوں کی نظر گزارش ہے فرمائش بھی ہے مائیں میں کنوں آکھاں اس کے چند اشعار جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے کیونکہ فرمائش بھی ہمیں آئی ہے اس کی تو کہتے ہیں کہ آپ صاحب سے یہ کلام سننا ہے. بسم اللہ.
ماورگا خان کوئی اللہ اکبر جن جانی عظمت سبحان اللہ سبحان اللہ آدم لکھا ہجان الافضل ایک بار زیارت ماندی اللہ اکبر مائے میں کنوں اکھا درد بچھوڑے دا حال درد بچھوڑے دا حال مائے میں کنوں اکھا مائے میں کنوں اکھا دکھا اللہ دا شاءاللہ سولہ واہ 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 دکھا میں کنوں اکھا درد چھوڑتا حال مائے میں کنوں اکھا سبحان اللہ تو مرشد مرشد والا جا بولا تالالنی مائے میں کنوں اکھا درد بچھوڑے دا حال مائے میں کنوں اکھا سبحان اللہ سبحان میں ڈھونڈے اللہ واہ 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 بیلا روئی میں ڈھونڈے بیلا روئی میں ڈھونڈے سارا جہان مائے میں کنوں اکھا درد چھوڑے دا حال مائے میں کنوں اکھا
فقیر سنیدہ شامل ایمان حالنی مائنی میں کنوں اکھا مائنی میں کنوں اکھا درد چھوڑے دہالنی مائنی میں کنوں اکھا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ غلام عباس نقشبندی صاحب ماں کی شان کے حوالے سے حضرت مادولہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. سامعین مکرم، ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے مہمان ثنا خان جناب محترم عزت مآب حافظ غلام عباس صاحب، عزت مآب جناب محترم الحاظ محمد سلیم ہاشمی صاحب، اور ثناء اللہ بٹ صاحب کے صاحبزادے جناب محترم عزت مآب محمد عمر بٹ صاحب، اور جناب محترم عزت مآب اجاز احمد طور صاحب، اور جتنے بھی دیگر احباب ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور بالخصوص بھائی محمد ابوبکر قادری صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو پھر سے میں شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. نعت کا جو ماحول ہے وہ آج ہم نے پیش کرنے کی چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے کہ نعت کو کس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نعت کو کس انگ میں پڑھا جائے، کس ڈھنگ سے پڑھا جائے، نعت کو پڑھنے کے لیے آپ کے رموز و اقاف اور نعت کو پڑھنے کے لیے آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ ہم نے آج ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے پیش کرنے کی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے یہ پیغام ثنا خان بھائیوں تک لازمی پہنچے اور وہ اس چیز کو اپنائیں تاکہ نعت کو برائے نعت پڑھنے کی ہم کوشش کر سکیں. باقی اللہ رب العزت سے بارے دیگر دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے آج تک کے لیے اتنا ہی. ہمارا یہ پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا انشاءاللہ رات 2 بجے ہمارے یوٹیوب چینل طہارت رمضان کے پیج پر. اس کو لازمی آپ سماعت بھی کیجیے گا. ایک بار پھر ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ دوست احباب تک ہمارا پیغام اور ہماری آج کی چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ لازمی پہنچ سکے. اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سارے جتنے بھی ثنا خان ہیں، لیجنڈ ثنا خان ہیں جو نعت کے حوالے سے ورکنگ کر رہے ہیں، تمام کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری انداوا آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی نئے ثنا خانوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.